جامعہ ہی کے استاذ نوجوان خطیب عزیزم ابو صفوان فاروق سلمہ ابن حافظ ابو سلمان فاروق سلمہ ابن حضرت مولانا ابوالبرکات صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کی جاتی کہ آئیں اور اپنا خطاب پیش کریں۔ ابو صفوان فاروق۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، حاضرین مجلس، عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں اور امت مسلمہ کے فرزندوں، آج ہم اور آپ یوم عاشوراء 10 محرم الحرام 1446 ہجری میں داخل ہیں۔ ابھی آپ حضرات نے ہمارے معزز علماء سے محرم الحرام کی فضیلت اور اس دن کی فضیلت کے بارے میں بہت سی قیمتی باتیں سماعت فرمائیں، اور اس بات کو بھی ہم نے سنا کہ کس طرح اسلامی کیلنڈر کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہجرت سے جوڑا گیا۔ میرے بزرگوں، اگر ہم اسلامی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں اور اسلامی تاریخ سے پہلے ہمارے پاس قرآن مجید ہے، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کے صحابہ کی سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور اگر اس سے پہلے ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے تذکرے ہیں، مختلف انبیاء کی دعوت کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ان کو مبعوث اس لیے کیا گیا کہ جب جب باطل نے سر اٹھایا انہوں نے بغاوت کی، باطل کے نظام کے خلاف انہوں نے علم بغاوت بلند کیا، انہوں نے اپنا وہ باغیانہ جوش و جذبہ دکھایا باطل نظام کے خلاف، اور یہ بتایا کہ اللہ کی سرزمین، اللہ کی زمین پر اور اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں اللہ کے بندوں کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ اللہ کے دین پر عمل کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین میں کسی طرح کا فساد اس کی اصلاح کے بعد نہ ہو۔ اور سب سے بڑا فساد کیا ہو سکتا ہے؟ فساد یہ ہے کہ اللہ کی دنیا میں، اللہ کی سرزمین پر اللہ رب العزت کے نظام کی خلاف ورزی ہو، اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی ہو، اس میں خالق السماوات والارض کے علاوہ کسی اور نظام کو فروغ دیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ یہی سلسلہ چلتا رہا، جتنے انبیاء آئے انہوں نے بغاوت کی اس نظام کے خلاف اور اس کو ختم کر کے اور حق کے نظام کو اور اسلامی نظام کو اپنے اپنے ادوار میں نافذ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو آپ دیکھیے، 13 سال مکہ مکرمہ میں یہی پیغام چلتا رہا، دعوت کا وہ کام چلتا رہا، اور اس کے بعد پھر ہجرت کا وہ واقعہ پیش آیا۔ مسلمانوں، ہجرت کا یہ واقعہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ اسلامی تاریخ اس سے جوڑ دی جائے، اسلامی کیلنڈر کو اس سے جوڑ کر تیار کر دیا جائے، صرف اس لیے نہیں تھا کہ ہم کاؤنٹ کریں، گنے کہ 1445 اور 46 سال ہجرت کو گزر چکے ہیں۔ ہجرت کا پیغام ہے کہ یاد رکھو، اگر تمہیں چھوڑنا پڑے اپنا گھر بار، اپنا وطن تمہیں چھوڑنا پڑے، اپنی زندگی کی آرائش تمہیں چھوڑنا پڑے، ہر چیز تمہیں چھوڑنا پڑے، تو اسلام کی سربلندی کی خاطر، اس دین مدین کو پھیلانے کی خاطر، اس کو فروغ دینے کے لیے، دنیا تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے تمہیں سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد بیان کیا گیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کیوں قرآن مجید نازل کیا گیا؟ یہ پوری تاریخ، یہ پوری چیزیں کیوں ان واقعات کو بیان کیا جاتا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ
إليك الذكر لتبين للناس، آپ کی طرف ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بتائیں کہ قرآن مجید میں کیا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے، اللہ کی شریعت کیا ہے، اللہ کے احکام کیا ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ صحابی جنہوں نے ایران کے چیف آف آرمی اسٹاف کے سامنے اسلام کی ترجمانی کی تھی، امت کا جو فرد منصبی ہو سکتا ہے، امت کی جو ترجمانی ہو سکتی ہے، اے مسلمانوں ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لایا جائے، ومن ضیق الدنیا الى سعتها، اور دنیا کی جو تنگی ہے مذاہب کے نام پر اور ذات پات کے نام پر اور مختلف فرقوں اور مختلف چیزوں کے نام پر آج جو مظالم کیے جاتے ہیں، جو چیزیں تھوپی جاتی ہیں، اس سے نکال کر اسلام کی وہ وسعت، دنیا کی وہ وسعت عطا کی جائے جو اللہ نے انسانوں کے لیے رکھی ہے، اور مذاہب کے نام پر جو مظالم ہوتے ہیں ان کو ختم کر کے اسلام کا عدل و انصاف عطا کیا جائے۔ اے مسلمانوں، میں پھر آپ سے یہ بات کہوں، آپ نے ابھی ہجرت کی تاریخ کے بارے میں سنا، عاشوراء کی فضیلت کے بارے میں سنا، لیکن یاد رکھیے یہ واقعات صرف سن لینے تک کے لیے نہیں ہے، یہ واقعات صرف اس لیے نہیں ہے کہ ان کے تذکرے کر دیے جائیں یا پھر ان کو بیان کر دیا جائے اور ہم اس کے بارے میں سن لیں اور مطمئن ہو جائے۔ پیغام دیتا ہے ہجرت کا واقعہ، اے مسلمانوں اٹھو، اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھو، اٹھو توحید کا پیغام سنانے کے لیے اٹھو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین مدین لے کر آئے تھے، تمہیں دنیا تک اس کو پہنچانا تھا، تمہیں ہر انسان تک اس کو پہنچانا تھا۔ میں آپ سے صاف طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ آج لوگ حالات کا حل تلاش کرتے ہیں سیاسی مسائل میں، دنیا کی مختلف چیزوں میں۔ اے مسلمانوں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ یاد رکھو مسلمانوں نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کان کھول کر سن لو، حالات کی درستگی اگر ہو سکتی ہے تو کتاب اللہ سے ہو سکتی ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل کیوں بنایا گیا؟ مسائل کا حل ہمیں سیرت میں مل سکتا ہے، نبی کی سنتوں میں مل سکتا ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، صحابہ اکرام کے طریقے کو چھوڑا، اللہ کے احکام سے زبان سے نہیں تو احوال سے اللہ کی شریعت سے دستبرداری دکھائی ہے۔ اسی لیے آج حالات پریشان کن ہیں، آج ہر طرف سے آج مظالم کی الغار ہے، آج ہر طرف سے وہ مسائل ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، نہ صرف محرم کا دن بلکہ اسلام کی پوری تاریخ، یوم عاشوراء کا وہ واقعہ وہ تو 60 اور 61 ہجری میں پیش آیا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا۔ اس سے پہلے بھی تو اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کتنے ایسے واقعات ہیں، اور کیا ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، کیا پیغام ملتا ہے صحابہ اکرام کے طریقے سے؟ وہ یہی ہے کہ جب بھی باطل کا کوئی نظام سر اٹھائے تم اس کے باغی بنو گے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے کربلا تک، اور کربلا میں جو واقعہ پیش آیا، آپ کے گھر کے افراد شہید ہوتے رہے، عورتیں بھی میدان میں موجود رہی، ان کے پردے کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہیں پر نماز بھی ادا کی، اور اسی درمیان جنگ بھی چلتی رہی، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اے مسلمانوں، یہ واقعات صرف اس لیے نہیں ہے کہ ان کو بیان کر دیا جائے، ان کو سنا دیا جائے، یہ بات خوب یاد رکھ لیجئے کہ اس وقت کے حالات چاہے کسی ملک کے ہو، کسی خطے کے ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی صورتحال اس وقت کی ہو، آپ کو یہ دعوت دیتی ہے کہ اے مسلمانوں اٹھو اور پیغام حاصل کرو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے صحابہ کے طریقے سے، آپ کے ہجرت کے واقعے سے، اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے یہ پیغام حاصل کرو کہ دیکھو مسلمانوں، اے امت
مسلمہ کے فرزندوں، تم نام مسلمانوں جیسے رکھتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کے طور پر پیش کرتے ہو، لیکن تم میں معاف کیجیے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے جس کردار کی ضرورت ہے، جس عملی زندگی کی ضرورت ہے، اور بحیثیت مسلمان جس قوم کی اس دنیا میں ضرورت ہے، شاید ہم اس سے بہت پیچھے ہیں، ہم اس سے بہت دور ہیں۔ ضرورت ہے عملی طور پر عملی مسلمان بننے کی، ضرورت ہے پھر اس سیرت کو اختیار کرنے کی، اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی۔ اور خوب یاد رکھیے، ہم میں کا ایک فرد اس بات کو خوب سن لے اور اپنے دل میں بسا لے کہ ہمیں باغی بننا ہے ہر اس نظام کا جو سنت کے خلاف ہو، جو قرآن کے خلاف ہو، جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ حالات سے سمجھوتا مت کریے، ہم یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے حالات ہم اس کے اعتبار سے چلتے ہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا یہ پیغام آج کے دن میں 10 محرم الحرام میں ہمارا یہاں جمع ہونا، یہاں پر آ کر باتیں سننا، یاد رکھیے ذرا اس دن کی فضیلت پر غور کیجیے کہ اللہ رب العزت نے ابھی آپ نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے لشکر کو فرعون سے نجات دی، اسی کے ساتھ ساتھ جو واقعہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا پیش آیا، یہ واقعات ہمیں یہ بات یاد دلاتے ہیں کہ یہ دن انقلابی ہے، یہ دن انقلابی ہے، انقلاب برپا ہونا چاہیے، ہماری زندگیوں میں انقلاب آنا چاہیے، اللہ کی زمین پر انقلاب برپا ہونا چاہیے۔ اور انقلاب کیسے برپا ہوگا، تبدیلی کیسے آئے گی؟ فرمایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما من بعدی، کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں یاد رکھو، جتنے نظام حیات ہو، جتنے طریقہ کار ہو، جتنے فیشن ہو، جتنی چیزیں ہو، ان سب کی بغاوت کر کے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنا، اللہ کی کتاب کو اختیار کرنا، شریعت کو اختیار کرنا۔ جب تم اس کو اختیار کرو گے تمہارے خلاف بہت سے یزید کھڑے ہوں گے، بہت سے چیلنجز تمہیں درپیش ہوں گے۔ یاد رکھنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے کو، ان کی قربانی کو، کہ اپنے گھر بار کو، اپنے آپ کو، سب چیز کو انہوں نے پیش کر دیا اور قربان کر دیا۔ کس لیے کر دیا تھا؟ اس لیے کر دیا تھا کہ اللہ کے نظام کے خلاف جو بھی نظام ہوگا ہم بغاوت کریں گے، اپنی بغاوت درج کرائیں گے اس نظام کے خلاف۔ آج کے اس مجمع میں اگر ہم یہ عہد کر لیں، اس بات کا پختہ ارادہ کر لیں اور اس دن کو اپنی زندگی کا ایک انقلابی دن اور تبدیل کن چینجر ثابت کر دیں، اور یہ عہد کر لیں اس مجلس سے کہ انشاءاللہ آج سے جس محفل میں بھی ہم جائیں گے، جس پروگرام میں بھی ہم شریک ہوں گے، دنیا کے جس خطے میں بھی ہم ہوں گے، ہم سنت کا علم بلند کریں گے انشاءاللہ، ہم سنت کا اعلان کریں گے۔ اور ہر وہ نظام جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوگا، جو قرآن کے خلاف ہوگا، جو شریعت کے خلاف ہوگا، پھر چاہے دنیا کی چکو چوک اس میں ہو، کتنے اس میں پیسے خرچ ہوئے ہو، کچھ بھی ہوا ہو، لیکن ہم سنت سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم صرف سنت کو اختیار کریں گے، ہم صرف قرآن کے پیغام کو اختیار کریں گے۔ یاد رکھیے جس دن امت مسلمہ کے ایک ایک فرد نے، ایک ایک نوجوان نے اس بات کا عزم مصمم کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا کہ ہم صرف سنت کے پیغام کو سنائیں گے، ہم صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم کریں گے، ہم قرآن کے نغمے کو ایک ایک چپے تک پہنچانے کا بیڑا اٹھائیں گے، ہم مشن حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر اٹھیں گے۔ تو بس یاد رکھ لیجئے حالات کا حل بھی اس دن ہو جائے گا، معاملات سارے اس دن حل ہو جائیں گے، دنیا میں ہر طرف پھر امن و سلامتی نافذ ہوگی۔ اور یاد رکھیے یہ کوئی ہوا کی باتیں نہیں ہیں، یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، اسلام کی سیرت کا، اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے، اس کی اسٹڈی کیجئے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیے اور دیکھیے کہ کس طرح انقلاب برپا ہوئے، کیسے اللہ رب العزت نے عروج امت کو عطا کیا، امت کو نہیں انسانیت کو عروج عطا ہوا، اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انقلابی دعوت کے ذریعے جس کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے کی، اور آپ کے صحابہ اپنے اپنے ادوار میں وہ پیغام لے کر چلتے رہے، جاتے رہے۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس خطبے کا ایک اقتباس پیش کر کے اپنی بات ختم کر
کروں کہ جب دوران سفر جب حضرت حسین کربلا تشریف لے جا رہے تھے تو اپنے ساتھیوں سے کیا فرمایا تھا؟ تاریخ میں یہ الفاظ نوٹ کیے گئے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ لوگوں یاد رکھو، جب کوئی بادشاہ یا کوئی حاکم وقت کہیں پر سنت کے خلاف عمل ہو رہے ہو، ظلم و زیادتی ہو رہی ہو اور شریعت کے خلاف کام کیے جا رہے ہو، اس وقت قولاً اور فعلاً اگر اس وقت کے مسلمانوں نے، اس وقت کے لوگوں نے اپنا احتجاج درج نہیں کرایا تو پھر اللہ رب العزت کو حق ہے کہ اس ظالم بادشاہ سے پہلے ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالے۔ مسلمانوں کیا پیغام ہے اس کا؟ بس میں بات ختم کرتے ہوئے عرض کروں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ پیغام دے رہے تھے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، اہل بیت قربان ہوتے ہو تو ہو جائے، لیکن شریعت کے نظام سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنا، ایک انچ بھی دستبرداری اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور آج کیا صورتحال ہے ہماری کہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، چند چیزوں کی خاطر، چمک دمک کی خاطر، تھوڑی سی چیزوں کی خاطر، اپنے نام نہاد آرام کی خاطر ہم شریعت سے دستبرداری اختیار کریں، ہم سنتوں کو نعوذ باللہ ٹھکرائیں اور اس سے پیچھے ہٹ کر ہم دوسری چیزوں کو اختیار کریں۔ یاد رکھیے سیدہ شباب اہل جنہ ہے، ہمیں بھی جا کر ان کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر کیا ہمارے پاس جواب ہوگا اور کس طرح ہم ان کو فیس کریں گے؟ یہی پیغام ہے اس دن کا، مشن حسینی کو اختیار کرنا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے اور ان چیزوں کا جو پیغام ہے ہمیں اس کو لے کر، اس مشن کو لے کر آگے بڑھنا ہے اور ہر طرف قرآن اور سنت کے پیغام کو سنانا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔